المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. عزیز دوستو، آج میں جہاں کھڑا ہوں یہاں اس جگہ کو کہتے ہیں پیر کھارا شریف. حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دربار یہاں نیچے موجود ہے، جو بعد میں آپ کو دکھائیں گے. عزیز دوستو، پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہوتا ہے. بڑے بڑے اولیاء میں ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کا شمار ہوتا ہے. یہ اولیاء کرام اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اللہ کا قرب حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اللہ کا قرب وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اپنا مال، جان، تن، من، دھن سب کچھ اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کرتے ہیں. آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کی چلا گاہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر زمین سے چڑھ کر یہاں پر انہوں نے چلا کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو یہاں پر بلند کیا. پہاڑ کی چوٹیوں پر ان کے ذکر کو بلند کیا. آج ان کو مرے ہوئے 100 سال ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ذکر آج بھی بلند ہے. ان کی یاد میں یہاں پر لوگ آتے ہیں، ان کے مزار پر آ کر حاضری دیتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے کاموں کو اجاگر کرتے ہیں. یہ کس لیے ہوا؟ ان کو آج کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ اتنے صدیوں کے بعد، اتنے سالوں کے بعد آج پھر ان کے مزار پر اتنا رش کیوں ہے؟ وہ اس لیے میرا عزیز دوستو کہ اللہ کی انہوں نے قربت حاصل کی تھی. کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو دربارات پر اعتراض کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ دربارات پر جانا منع ہے، درباروں پر جا کر شرک ہوتا ہے. میں ان ظالموں سے، ان بدبختوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں درباروں پر جا کر تو دیکھو. اللہ کے ولیوں کے پاس جانا تمہارا کام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم یہ توفیق نہیں بخشی کہ تم اولیاء اللہ کے مزارات پر جاؤ. اولیاء اللہ کرام تو وہ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہا آیا. آپ دریا پر چل رہے تھے ایسے، تو اس چرواہے نے کہا کہ یا شیخ مجھے بھی اپنے ساتھ ایسے جیسے آپ چل رہے ہیں. وہ چرواہا کہنے لگا کہ آپ کیا پڑھتے ہو؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگی کہ میں پڑھتا ہوں یا اللہ یا اللہ. تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ حضرت میں کیا پڑھوں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ آپ پڑھو یا جنید یا جنید یا جنید. جب وہ چرواہا یا جنید پڑھتا گیا اور دریا کے اوپر چلتا گیا، تو جب درمیان میں آ گئے تو شیطان نے ورغلانے کے لیے اس چرواہے کے پاس آیا. چرواہے کو کہنے لگا کہ ارے خدا کے بندے، وہ یا اللہ کہہ رہا ہے اور تم یا جنید کہہ رہے ہو. یہ تو تم شرک کر رہے ہو، یہ تو تم اللہ کے ساتھ کی شرک ٹھہرا رہے ہو. تو اس چرواہے کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا اور اس نے فوراً یا اللہ جیسے شروع کیا تو وہ پانی میں نیچے ڈوب گیا. تو پھر وہاں سے اس کو آواز دینے لگا کہ یا جنید مجھے بچاؤ، یا جنید مجھے بچاؤ. پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ یا جنید کا ود کرو. تو یہ جنید کرتے کرتے وہ چرواہا اور آپ دونوں دریا پار کر کے چلے گئے. تو چرواہے نے آپ سے کہا کیا حضرت مجھے یہ بتائیے گا کیا خروجہ کیا ہے کہ آپ یا اللہ پکارتے رہے اور دریا پر چلتا رہے، اور میں یا جنید پکارتا رہا، میں بھی چلتا رہا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ آپ ابھی تک یا جنید تک نہیں پہنچ سکے تو اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ تو عزیز دوستو، اللہ کا قرب حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے مشکلات سہنے پڑتی ہے. اس کے لیے اپنے مال، جان، تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے وقف کرنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو دین اسلام کے حوالے کرنا پڑتا ہے. تب کہیں جا کے اس طرح کا مقام ملتا ہے جو کہ آج پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. آج ہزاروں لوگ، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ لاکھوں لوگ ان کے مزار پر آتے ہیں، ان کے مزار فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور ان کے مزار کی وجہ سے آج یہ پورا خطہ خوشحال ہے، پورا خطہ خوبصورت نظر آتا ہے. یہی اولیاء اللہ کی کرامات ہیں. آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بہت بڑی ندی ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا دریا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہاں سے پانی بہت سپیڈ سے آتا ہے. یہ جو دربار ہے ان کا بالکل اس ندی کے درمیان ہے، لیکن کئی 100 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ان کو دربار یہاں پر قائم ہے. اور ان کے احاطے میں جتنے بھی دکانیں ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں پر بستے ہیں، آج تک پانی نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ سب کے سب کی کرامات ہیں. یہ پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ہیں. عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اولیاء کا فیضان ہم پر جاری سارے فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان اولیاء کے ساتھ جڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.